ناظرین ڈیلی ورلڈ وائڈ جو ہے وہ ان یوزول ایونٹس ہو رہے ہیں. ایسے ایونٹس اگر یہ نارمل ڈیز کے اندر ہوتے تو دیٹ کوڈ ہیو شک دا ورلڈ. ٹھیک ہے نا. اب یہ اتنے بڑے بڑے ایونٹ جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر ہو رہے ہیں. اب ذرا دیکھیے ایران نے کتنا بڑا جھٹکا دے دیا ہے. ایران سے اس وقت کی سب سے بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ ایران نے انٹر کانٹیننٹل بلسٹک میزائل جو بنا لیا. اتنی بڑی یہ بیلنس آف پاور کے اندر یہ تبدیلی ہے کہ ایران جو ہے وہ انٹر کانٹیننٹل بلسٹک میزائل بنانے کے اندر جو ہے وہ کامیاب ہو گیا ہے. یہ ایران کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے, ایران کی ایڈوانس کیپیبلٹیز کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے, اور یہ اسرائیل کی نیندیں اڑا دینے والی یہ کامیابی ہے. اور اگر انہوں نے انٹر کانٹیننٹل بلسٹک میزائل بنا لیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ میزائلز کی کیپیبلٹیز کے اندر بہت آگے چلے گئے ہیں. اوپر سے رشیا نے MiG 29 ان کو دے دیے ہیں, اوپر سے چائنا کے ساتھ جیٹس کی ڈیل چل رہی ہے, اوپر سے رشیا Su-35 جب ان کو دے سکتا ہے, کسی بھی وقت یہ ڈیلیور جب وہ ہو سکتے ہیں. تو اسرائیل اور امریکہ آلریڈی انہوں نے ایک فل سکیل جنگ لانچ کی اور اس میں ہارے. تو اب اگر یعنی اب ایران کی جو کیپیبلٹیز ہیں وہ پہلے سے زیادہ ہیں, تو اب جب وہ دوبارہ اٹیک کرنے آ رہے ہیں تو پھر اس کا نتیجہ نکلے گا. اور اگر اس بار بھی اسرائیل ہارا تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. تو یہ بڑی تیزی کے ساتھ دنیا کے اندر جو تبدیلی آ رہی ہے. انٹر کانٹیننٹل بلسٹک میزائل کے پر بات کریں گے. دوسری طرف چائنا سے بھی یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ چائنا جو ہے وہ اپنی میزائل پروڈکشن کے اندر میسیولی اضافہ کر رہا ہے امریکہ کو کنفرنٹ کرنے کے لیے. اور غزہ پر, لیبنان پر, ویسٹ بینک پر اسرائیلی حملے ہو رہے ہیں. یروشلم کے اندر 2 فلسطینی جو ہے ان کو شہید کیا گیا ہے. اور لیبنان پر حملے کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ریجنل وار یہاں سے کسی بھی وقت چھڑ سکتی ہے اگر معاملات کو نہ سنبھالا گیا. تو یہ صورتحال بھی آپ کے سامنے رکھیں گے. سب سے پہلے اگر ہم ایران کی ناظرین بات کریں تو دیکھیے جب بھی کوئی ملک ICBM انٹر کانٹیننٹل میزائل جب بناتا ہے تو امریکہ کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں. وہ اس لیے کہ اس ملک کے پاس یہ کیپیبلٹی آ جاتی ہے کہ امریکن حملے کے جواب میں وہ ملک جو ہے وہ امریکہ کو رسپونڈ کر سکتا ہے. اور دنیا کے صرف چند ہی کنٹریز ہیں, اگر امریکہ جن کو اپنا رائیول دیکھتا ہے تو اس میں نارتھ کوریا جنہوں نے ابھی ریسنٹلی جب وہ ٹیسٹ کیا ہے, اور اس کے علاوہ چائنا اور رشیا, صرف یہی 2 پاورز اور نارتھ کوریا بھی شامل ہوا ہے. دنیا میں صرف یہ 3 پاور ایگزسٹ کرتی ہیں جن کے پاس یہ والا میزائل ہے, یعنی جو امریکہ کو براہ راست وہاں پر جا کر اٹیک کر سکتے ہیں. تو اس کا مطلب کہ ایران بھی اب اس کلب کے اندر جب وہ شامل ہو گیا ہے. ویسے بھی ان 4 ہی ملکوں کا الائنس ہے, تو ایران کے پاس یہ نہیں تھا, ایران کے پاس بھی یہ آ گیا ہے. اور اس میں اب سب سے اگلی امپورٹنٹ بات کیا ہے؟ اگلی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جس کے پاس بھی انٹر کانٹیننٹل بلسٹک میزائل ہے وہ ایک نیوکلر پاور ہے, کیونکہ نیوکلر کے بغیر اس میزائل کا کوئی کام نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. آپ یہ نیوکلر کیری کرنے کے لیے ہی بنایا جاتا ہے. ویسے اگر اس کو کنونشنلی یوز کریں تو یہ کیا کر لے گا, ہزاروں کلومیٹر جا کر یہ کیا نقصان کر لے گا. تو بیسیکلی یہ نیوکلر کیری کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو کوئی بھی ایسا ملک نہیں ہے جس کے پاس یہ ہو اور نیوکلر نہ ہو. اس کے ساتھ یعنی صرف یہ نہیں ہے بلکہ نیوکلر بھی جڑا ہوا ہے, کیونکہ یہ ان لاجیکل ہے, یہ سینس لیس ہے کہ آپ کنونشنلی یہ والا میزائل بنا کے بیٹھ جائیں, کیونکہ اس نے کچھ بھی نہیں کرنا ہے. یہ ہزاروں کلومیٹر دور جا کر کیا کر لے گا, کتنا کو ڈیمیج وہاں پر جب وہ کر لے گا. تو یہ فائر ہی ویسے نہیں کیا جاتا ہے کنونشنلی, یہ رکھا ہی اس لیے گیا ہے نیوکلر کیری کرنے کے لیے. مثال کے طور پہ نارتھ کوریا, اس کے پاس ایڈوانس فائٹر جیٹس نہیں ہیں, اس کے پاس جب وہ اسٹریٹجک بمبرز نہیں ہیں جو نیوکلر کیری کر سکیں, تو وہ ان میزائلز کے ذریعے کیری کریں گے. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے وداؤٹ نیوکلر یہ میزائل رکھنا اس کی یہ سینس لیس ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ دیکھیے ایران کی جو تسنیم نیوز ایجنسی ہے, ویسے ان کا سرکاری میڈیا ہی آپ اس کو کہیں گے, وہاں سے اب یہ خبر انیشیٹ ہوئی ہے. ایران کلیمز نیو 10,000 کلومیٹر رینج انٹر کانٹیننٹل بلسٹک میزائل, یعنی بین البراعظمی, ایک بر اعظم سے دوسرے بر اعظم وہ اٹیک کر سکتے ہیں, کیپیبل آف ریچنگ یونائٹڈ اسٹیٹس, کیپیبل آف ریچنگ یونائٹڈ اسٹیٹس. تو یہ دنیا میں 4تھا ملک بن گیا ہے جو امریکہ کو رسپونڈ کر سکتا ہے. ایران از کلیمنگ دیٹ ایک نیا ICBM جس کی 10,000 کلومیٹر رینج ہے, دیٹ از ریڈی فار سروس. اور اسٹیٹ ایفیلیٹڈ میڈیا تسنیم نیوز ایجنسی نے اس بات کو کنفرم کر دیا ہے. اور اس میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے ناظرین کہ پچھلے مہینے سے اور سپٹمبر کے آخر سے
کچھ ایسی خبریں سامنے آ رہی تھی کہ ایران نے کہ کچھ ان آئیڈینٹیفائڈ میزل جو ہے وہ ایران نے ٹیسٹ کیے ہیں، اس کے بارے میں پتہ نہیں چل رہا تھا۔ ایک بار آپ کو یاد ہوگا کہ ایران نے درمیان میں اپنی ایئر سپیس بھی بند کی تھی اور کچھ ان آئیڈینٹیفائڈ ٹیسٹ جو ہے وہ انہوں نے کیے تھے، جس کے بارے میں یہ پتہ نہیں چل پا رہا تھا یہ کون سے میزلز ہیں جس کو انہوں نے ٹیسٹ کیے۔ مثال کے طور پہ یہ خبر دیکھیے ایران کے میڈیا کی، یہ آخر 25 سپٹمبر 2025 کی یہ خبر ہے، ایک ماہ قبل آپ کہہ سکتے ہیں۔ ایران says it has new more advanced missiles ready if attacked اور یہ بھی ایران has likely carried out an undeclared missile test, satellite photos analyzed by the AP show۔ یہ بھی 26 سپٹمبر 2025 کی خبر ہے، جس میں یہ خبریں آگے پیچھے چل رہی تھی کہ ایران نے کچھ ٹیسٹ کیا ہے، لیکن کیا ٹیسٹ کیا ہے وہ پتہ نہیں چل رہا تھا، جس کے بارے میں آج خبر ہے کہ وہ ICBM انہوں نے کامیاب تجربہ کر لیا ہے۔ ادھر نارتھ کوریا میزل پہ میزل فائر کر رہا ہے، ادھر رشیا نے نئے میزل جو وہ چلا دیے ہیں، اور اب ایران سے یہ خبر آ رہی ہے۔ اور یہ آپ کہہ لیں کہ آئسولیشن میں کام نہیں کر رہے ہیں، یعنی ایران کی ٹیکنالوجی کی جو ایڈوانسمنٹ ہے وہ آئسولیشن میں نہیں ہو رہی ہے، بلکہ وہ نارتھ کوریا سے آ رہی ہے، وہ چائنا سے آ رہی ہے، وہ رشیا سے آ رہی ہے۔ ان کا اس طرح کا کوارڈینیشن ہے کہ یہ ایک دوسرے کو ٹیکنالوجی ٹرانسفر کر رہے ہیں، یہ ایک دوسرے کو جب وہ پارٹس ٹرانسفر کر رہے ہیں۔ ابھی جیسے کوئی ایک ہفتہ قبل یہ خبر سامنے آئی کہ چائنا جو ہے بہت بڑی تعداد کے اندر، بہت بڑی کوانٹٹی کے اندر جو ہے ایران کو وہ مٹیریل ڈیلیور کر رہا ہے جو ایڈوانس میڈیم رینج ویپنز بنانے کے لیے ضروری ہے، میڈیم رینج میزلز بنانے کے لیے ضروری ہے۔ تو کہیں سے پارٹس آ رہے ہیں، کہیں سے ٹیکنالوجی آ رہی ہے، کہیں سے کچھ آ رہا ہے، تو یہ چاروں ملک جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ کوارڈینیشن میں کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے آپ دیکھیں سب میزائل فائر کرتے چلے جا رہے ہیں اور نئے نئے ٹیسٹ جو وہ کام کر رہے ہیں۔ اب جیسا کہ ایران ہے، اس نے رشیا میں ان کو ڈرون فیکٹریز جو ہے وہ لگا کر دی ہیں۔ ایران کے ڈرونز چونکہ بہت زیادہ افیکٹو ثابت ہوئے ہیں، تو انہوں نے ان کو وہاں پر جو فیکٹریز ہیں وہ لگا کر دی ہیں، اور رشیا جو ہے وہ ایران میں نیوکلیر پاور پلانٹس لگا رہا ہے اور جیٹس دے رہا ہے اور پتہ نہیں کیا کچھ دے رہا ہے۔ تو یہ ایک اور خبر دیکھیے، آن سپٹمبر 18 2025 این unidentified missile جو ہے وہ ریپورٹڈلی لانچ کیا گیا تھا ایران کے جو سمنام اسپیس سینٹر ہے وہاں سے، اور اس وقت جو ایرانین آفیشلز ہیں انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم نے ایران کے سب سے ایڈوانس میزل کا تجربہ جو ہے وہ کامیابی کے ساتھ کر لیا ہے۔ تو اب یہ کلیئرٹی کے ساتھ، اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ معاملہ صرف ICBM کا نہیں ہے، معاملہ اس کے ساتھ نیوکلیر جڑا ہوا ہے۔ اچھا، کچھ ہفتے قبل، 2-3 ہفتے قبل یہ بھی خبر سامنے آئی تھی کہ پاکستان بھی انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزل بنا رہا ہے، اور اس پر یہ خبر امریکہ سے انیشیٹ ہوئی تھی، اور انہوں نے کہا کہ وہ دیکھ رہے ہیں، کیونکہ پاکستان جب وہ نیوکلیر سٹیٹ بھی ہے تو ادھر بھی، اور اس وقت ایران کا دورہ بھی پاکستان کا ہو رہا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں اسٹریٹجک کوآپریشن جب ہم آگے بڑھائیں گے، اور ظاہر ہے چائنا سے جو مدد آ رہی ہے، تو ایران کو فائٹر جیٹس بھی مل گئے، مزید ملنے جا رہے ہیں، یہ میزلز بھی وہ بنا رہے ہیں۔ اس سے پہلے تو ایران نے جو جنگ لڑی ہے وہ صرف میزلز کی بنیاد کے اوپر لڑی ہے، اور اس میزل بنانے کا ایک اور مطلب بھی ہے، وہ یہ ہے کہ ایران کلیئر ہے کہ اس کو کرنا کیا ہے۔ جو ان کے اوپر حملہ ہوا ہے جون کے اندر، اس کے بعد اور یہ میزائل بنانے کے بعد، یہ بات بالکل کلیئر ہے کہ ایران یہ سمجھ رہا ہے کہ ان کو صرف اپنی طاقت بڑھانی ہے، اس کے علاوہ ان کو کچھ نہیں کرنا ہے۔ ان کا سروائیول صرف طاقت کے اوپر کھڑا ہوا ہے، نیگوسیشنز، گارنٹیز، معاہدے، پیچھے ہٹ جانا، یہ ان کا سروائیول نہیں ہے۔ اس حملے کے بعد ان کو بالکل یقین ہو گیا ہے کہ ہم نے صرف اپنے میزائلوں کی طاقت بڑھانی ہے، ہم نے فائٹر جیٹس لینے ہیں، بس اپنے ملٹری پاور کو بڑھانا ہے، یہی چیز ان کا سروائیو کروائے گی، باقی کوئی چیز ان کو نہیں بچا سکے گی۔ تو اس لیے وہ تیزی کے ساتھ اس پر کام کر رہے ہیں۔ اور ابھی کچھ دیر پہلے ایران کے جو فارن منسٹر ہیں انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ ایران کی جو میزل پاور ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے جون کی جنگ کے بعد، یعنی اس وقت کے جو ایران کے میزلز ہیں انہوں نے اسرائیل کو شکست دی، لیکن ایران کے فارن منسٹر آج یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری طاقت جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ بڑھ گئی ہے۔ اور اب دیکھیے ایران کے پریزیڈنٹ نے تھوڑی دیر پہلے یہ کہا ہے کہ امریکہ ان سے کیا ڈیمانڈ کر رہا ہے، امریکہ اور ویسٹ یورپ، وہ یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ہم اپنے جو میزلز ہیں ان کی رینج کم کر دیں، اور انہوں نے کہا کہ وہ اس لیے چاہتے ہیں تاکہ وہ بعد میں آ کر ہمارے پر اٹیک کر سکیں۔ دے آر ڈیمانڈنگ کہ اب ہم جو اپنا میزل پروگرام ہے وہ لمٹ کر دیں
تاکہ وہ اسرائیل کو مزید بم دیں اور اسرائیل پھر آ کر ہمارے اوپر گرائے. جو اصل میں معمر قذافی کے ساتھ اور لیبیا کے ساتھ دھوکہ ہوا, جو بیٹریل ہوا, پہلے نیوکلیئر پروگرام جب وہ لے لیا گیا, پھر لیبیا کو ڈسٹرائے کر دیا گیا, تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ کوئی بھی اب ان کے اوپر ٹرسٹ نہیں کرنے والا. اور یہ بات ایسی ہے کہ ایران نے خود یہ مینشن کی, یہ بات ایران مینشن کر چکا ہے کہ جو کچھ قذافی کے ساتھ ہوا ہمارے ساتھ بھی وہی ہوگا. ہم اپنا نیوکلیئر پروگرام دے دیں اور بعد میں کیا, بعد میں وہی ہوگا جو لیبیا کے ساتھ ہوا, وہی یہ ایران کے ساتھ کریں گے, تو ہم یہ کبھی بھی نہیں کریں گے. تو انہوں نے جو ماضی کے دھوکے دیے ہیں اس سے سب کو اندازہ ہوا ہے کہ ان کی باتوں میں نہیں آنا. تو اس کے ساتھ جو ہے وہ چائنا کے ساتھ بات چیت آگے مزید بڑھ رہی ہے. مثال کے طور پہ ابھی خبر دیکھیے, ایران اور چائنا نے ڈسکس کیا ہے اسٹریٹجک پارٹنرشپ کو مزید آگے بڑھانا. چائنا دیکھیں, چائنا کا بہت بڑا کردار ہو سکتا ہے اور ہے. ایک تو جو ایران کا اس وقت سروائیول ہے یا رشیا کا سروائیول ہے وہ چائنا کی وجہ سے جاری ہے, کیونکہ اگر چائنا رشیا اور ایران کا آئل خریدنا بند کر دے اور وینزویلا کا آئل خریدنا بند کر دے تو یہ تینوں ملک کولیپس کر سکتے ہیں. اور یہی گھمنڈ تھا اس وقت یورپ کو جب یوکرین جنگ چھڑی ہے, تو یورپینز اور نیٹو اس وقت یہ کہہ رہا تھا کہ یہ 10-15 دنوں کی مار ہے, بس اتنا ہی لگے گا, اس سے زیادہ ٹائم نہیں لگے گا. اور اس کو اب 3 سال ہو چکے ہیں. ان کو بنیادی گھمنڈ یہی تھا کہ ہم آئل بند کر دیں گے. تو چائنا نے وہ آئل خریدا اور ان کی اکانومی جو وہ رن کر رہی ہے, آگے بڑھ رہی ہے. اور ایران بھی اس وجہ سروائیو کر رہا ہے. اور جو وینزویلا ہے اس کا بھی آئل کا سب سے بڑا شیئر, وینزویلن آئل کا, ایران کے آئل کا, رشیا کے آئل کا سب سے بڑا شیئر خریدنے والا چائنا ہے. تو یہ بنیادی چیز ہے. تو یہ کوآپریشن آگے بڑھ رہا ہے. چائنا کا کردار ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت کا ہے. اور پھر پاکستان کے ساتھ بات چیت آگے بڑھ رہی ہے. ایران ارج اسٹرانگر اکنامک کوآپریشن ود پاکستان, اور اسپیکر گوز ٹو پاکستان ان پرسوٹ آف اکنامک کوآپریشن, اکنامک اینڈ اسٹریٹجک کوآپریشن. اینڈ پاکستان بھی چاہتا ہے کہ وہ اپنی ٹریڈ جو ہے وہ ایران کے ساتھ ایکسپینڈ کرے, اور اس میں چائنا انوالو ہے. چائنا ہی نے بہت سارے معاہدے ایران کے ساتھ کروائے ہیں. تو پاکستان جو امریکہ کی وجہ سے ایران سے دور تھا, اب کہیں کہیں وہ بھی اپنی بات آگے بڑھانے کے حوالے سے سگنلز دے رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ ہم ٹریڈ, ایران کے ساتھ ٹریڈ کرنا بہت ضروری ہے, ایران کی اکانومی کو آگے لے کر جانا بہت ضروری ہے, کیونکہ اکانومی ہی تو سب سے بڑا ویپن ہے. سینکشنز کے ذریعے اکانومی کو ڈسٹرائے کیا جاتا ہے, اور اکانومی ظاہر ہے کہ آپ کی ملٹری پاور نہیں ہو سکتی اگر آپ کی اکانومی نہیں ہے. تو ادھر سی این این کیا خبر دے رہا ہے, سی این این یہ کہہ رہا ہے کہ چائنا نے اپنی جو میزائل پروڈکشن ہے وہ بہت زیادہ بڑھا دی ہے امریکہ سے لڑنے کے لیے. A new arms race, سیٹلائٹ امیجز اور میپس اور ریکارڈز نے بتایا ہے کہ ہیوج سرج یعنی اضافہ دیکھا جا رہا ہے چائنا کا جو میزائل پروڈکشن سائٹس ہے. چائنا کی میزائل پروڈکشن سائٹس میں بہت بڑا اضافہ جو دیکھا جا رہا ہے. کس لیے؟ ٹو ڈیٹر دا یونائٹڈ نیشن ملٹری اینڈ اسرٹ اٹس ڈومیننس ان دا ریجن. امریکہ کو کنفرنٹ کرنے کے لیے, امریکہ سے لڑنے کے لیے وہ اپنی میزائل پر, تو چائنا کو بھی اندازہ ہے کہ امریکہ کے ساتھ ایک جنگ آ رہی ہے. ٹھیک ہے نا. سو ضروری نہیں ہے کہ براہ راست جنگ ہو, وہ پراکسی وار ہوگی. امریکہ پہلے تو یہی چاہے گا کہ ایک پراکسی وار جو ہے وہ چائنا کے ساتھ چھڑی جائے, جاپان آ جائے, فلپائن کو آگے کر دیا جائے, ساؤتھ کوریا کو, کسی اور کو جب آگے کر دیا جائے. تو میرا خیال ہے کہ امریکہ کی تاریخ میں اتنا وزڈم والا حریف بھی ان کو نہیں ملا ہوگا جتنا چائنا ہے. مطلب چائنا کی جو وزڈم ہے نہ وہ سوویت یونین کی تھی نہ کسی اور کی تھی. تو یہ اس لیے امریکنز جو ہیں ان کے کمانڈرز چائنا کو اپنی ہسٹری کا سب سے بڑا تھریٹ قرار دے رہے ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ وزڈم, اور پھر اوپر سے وہ جنگوں میں انوالو نہیں ہیں, اوپر سے وہ ٹیکنالوجی کا مرکز ہیں, اوپر سے وہ سب سے بڑی اکانومی ہے. یہ چاروں چیزیں کسی بھی امریکن حریف میں کبھی بھی پائی نہیں جاتی تھی. سوویت یونین نہ بڑی اکانومی تھا, نہ اس میں وہ اسٹریٹجک وزڈم تھی, اور نہ وہ جنگوں سے دور تھا. وہ تو خود جنگوں کے اندر جب انوالو تھا, اور اس کا کولیپس بھی جنگ کی وجہ سے ہوا, ایک ڈیزاسٹرس وار جو افغانستان کی تھی. اچھا, تو اس کے ساتھ جب وہ برطانیہ میں بڑے مظاہرے ہو رہے ہیں, کیوں؟ کیونکہ اسرائیلی ٹیم وہاں پر پہنچی ہوئی ہے. تو اینٹی اسرائیلی پروٹیسٹ سویپ برمنگم, پورے برمنگم میں بڑے مظاہرے دیکھے جا رہے ہیں. اب یہ الگ مسئلہ ہے یورپین کنٹریز کے لیے کہ اسرائیلی ٹیم آئے گی اور شہر شہر مظاہرے شروع ہو جائیں گے. پہلے ان کے اپنے مسائل ڈھیر ہیں, تو اب یہ یورپین جو پولیٹیشنز ہیں وہ بہرحال سوچ رہے ہیں کہ بھئی ہمارے اور بہت سارے مسائل ہیں, ان کی وجہ سے ویسے ہی پروٹیسٹ جو وہ شروع ہو جاتے ہیں. تو فلسطینی یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹرکی جو ہے, ہم چاہتے ہیں کہ اس کی فوجیں آئیں, ہمیں ٹرکی پر یقین ہے, ہم چاہتے ہیں وہ لیڈ کریں, ان کے اوپر ہمیں ٹرسٹ ہے. Palestinians want Turkey in international stabilization force for Gaza. اب اسرائیل نہیں چاہتا
لیکن وہ فلسطینی کہہ رہے کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ ٹرکی ہو اور وہی لیڈ کرے, ان کے اوپر ہمیں ٹرسٹ ہے. ویسے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ انٹرنیشنل فورسز بھیجنے والا معاملہ خود ہی اپنے آپ میں مشکوک ہے. پتہ نہیں یہ پروسیڈ ہو پائے گا یا نہیں ہو پائے گا, کیونکہ ایک اور یہ خبر دیکھیے, اسرائیلی میڈیا کے مطابق نتن یاہو کی اور ٹرمپ انتظامیہ کی یہ بات چل رہی ہے, اسرائیل اور امریکہ کی یہ بات چل رہی ہے کہ جو ڈرافٹ تیار کیا جا رہا ہے اس میں یہ بات باقاعدہ شامل کی جائے کہ اسرائیل کو غزہ میں فریڈم آف ایکشن ہونا چاہیے. اسرائیل کس چیز کو خطرہ سمجھے تو وہاں پر ایئر اسٹرائک کر سکے, اس کی فوج وہاں پر اٹیک کر سکے, بالکل وہی پیٹرن جو ان کے پاس لیبنان کے اندر موجود ہے. تو ایسی ہی چیز وہ اس میں شامل کروانا چاہتے ہیں. تو یہ معاملہ اپنے آپ کے اندر جب مشکوک ہے, اور مجھے نہیں لگتا کہ یہاں پر کوئی یہ فورسز وہاں پر جائیں گی, اور اگر جائیں گی تو یہ تو اسرائیل کی ایبسلیوٹ ڈیفیٹ ہے. تو یہ معاملہ مشکوک ہے. اور ویسے بھی جو اب دیکھیں نا, اسرائیلی ڈرون نے غزہ میں اٹیک کرتے ہوئے فلسطینی بچوں کو نشانہ بنایا. ڈرونز باقاعدہ آ کر پرسیژن کے ساتھ بچوں کو نشانہ بنا رہے ہیں. تو یہ مائنڈ سیٹ رکھنے والے, اور یروشلم کے اندر 2 ٹین ایجرز فلسطینی بچے جو ہیں ان کو یروشلم میں گولیاں مار کر جب وہ شہید کیا گیا ہے. اسرائیلی اٹیکس آن دا آکوپائڈ ویسٹ بینک کنٹینیو, اور باقی شہروں کے اندر جو ہے وہ حملے ہو رہے ہیں. تو اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ سٹیبلائزیشن اور امن, یہ سب باتیں ہیں. تو ایران نے کنڈیم کیا, اور ایران نے کہا ہے کہ لیبنان پر جو حملے ہیں یہ ریجنل وار چھیڑ سکتے ہیں. ایران کنڈیم اسرائیلی سٹرائکس آن لیبنان وارنز آف ریجنل رسک, علاقائی جنگ جو وہ چھیڑ سکتی ہے. اور حزب اللہ نے کہا کہ ہم ریزسٹنس کی طرف جائیں گے. حزب اللہ واز ریزسٹنس ایز اسرائیلی سٹرائکس انٹینسیفائی اگینسٹ لیبنان. اور اس وقت جو ہے بیروت کے اندر ناظرین بڑی کانفرنس ہو رہی ہے, اور وہاں پر کیا بات ہو رہی ہے, یہ لیبنیز گورنمنٹ اور جس میں پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ شامل ہے, یہ بہت تیزی کے ساتھ وہاں پر آئسولیٹ ہو رہے ہیں, نہ ہی پبلک ان کے ساتھ ہے, اور سب وہی راستہ لے رہے ہیں جو ریزسٹنس کا ہے. جب حملہ ہو رہا ہے تو پھر آپ ریزسٹ کریں گے. اب بیروت کے اندر جو کانفرنس ہوئی ہے اس میں کیا بات سامنے آ رہی ہے, عرب نیشنل کانفرنس ان بیروت ری افرمز سینٹرلٹی آف دا ریزسٹنس. انہوں نے بیروت کے اندر بڑی اہم ترین کانفرنس ہوئی ہے, اور عرب نیشنل کانفرنس ہے, تو انہوں نے کہا ہے کہ ریزسٹنس, ٹھیک ہے نا, ریزسٹنس بنیادی چیز ہے, باقی تو بس باتیں ہیں. ریزسٹنس اگینسٹ دا اسرائیلی آکوپیشن اینڈ ریجیکٹ کال ٹو ڈسارم پیلسٹینین اینڈ لیبنیز ریزسٹنس موومنٹس. انہوں نے اس بات کو ریجیکٹ کیا ہے کہ یہ لیبنیز ریزسٹنس جو ہے وہ اس کو ڈسارم کیا جائے. یہ بالکل ہم قبول نہیں کریں گے, اور اسرائیلی آکوپیشن کے خلاف اس کے سوا اور آپشن کیا ہے؟ میں اسرائیل کے ساتھ مذاکرات جا کر کریں گے, کیا کریں گے مذاکرات آپ کے مانیں گے وہ؟ تو 2 طرفہ لڑائی ہے جو ریزسٹنس لڑ رہی ہے, فلسطینی, لیبنیز, انصار اللہ اور ایران کی ریزسٹنس 2 طرفہ لڑائی لڑ رہی ہے, ایک اپنے ریجن سے OIC ملکوں سے اور مڈل ایسٹ کے ملکوں سے, اور دوسری طرف جو اسرائیل سے اور امریکہ سے. ایران نے کہا ہے کہ مکمل ہماری سولیڈیرٹی ہے وینزویلا کے ساتھ, مکمل طور پر ہم وینزویلا کے ساتھ کھڑے ہیں. تو ادھر جو ہے ہنگری کے جو پرائم منسٹر ہیں وہ وائٹ ہاؤس کا دورہ کر رہے ہیں, اور یوکرین جنگ کو رکوانے کے لیے, اور رشیا کی یعنی وہ بات کرتے ہیں کہ رشیا کا جو موقف ہے وہ درست ہے, اور وہ اس لیے جا رہے ہیں کہ پیوٹن اور ٹرمپ کی ملاقات وہاں پر کروائی جا سکے. آربن وزٹ ٹو وائٹ ہاؤس ایز ہی پروموٹس ٹرمپ پیوٹن سمٹ پرپوزل. ان کے درمیان میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ ہنگری کے اندر جب ایک میٹنگ ہوگی جو بعد میں کینسل ہو گئی, اور اچھا اس کے حوالے سے کیا خبر آئی پتہ یہ بعد میں چلا ہے کہ وہ میٹنگ اس لیے کینسل ہوئی تھی کہ جو امریکہ نے وینزویلا پر حملے شروع کر دیے تھے, تو رشیا یہ کہہ رہا تھا کہ یہ حملے روکے جائیں, امریکہ نہیں روک رہا تھا, تو اوورال وہ ملاقات یوکرین پر ہونی تھی, لیکن وہ کینسل ہوئی وینزویلا کے پر حملے. تو رشیا, چائنا, یہ خاص کر رشیا جو ہے وہ بالکل وینزویلا کے ساتھ کھڑا ہے اس وقت, اور سب سے زیادہ ویپن جو وینزویلا کے پاس ہے وہ رشیا کے ہیں. اور کل یہ رپورٹ آ چکی ہے کہ وینزویلا کے حوالے سے ٹرمپ باقاعدہ ان فیئر ہے, اس کو یہ خوف ہے کہ یہ معاملہ بیک فائر نہ ہو جائے, ٹھیک ہے نا. اور جب سے الیکشن ہوا ہے اس کے بعد تو کافی زیادہ یہ بڑھا ہے. اب جیسا کہ مثال کے طور پہ یہ خبر آپ دیکھیے, JD وینس اور جو مارکو روبیو ہیں وہ اگلی پلاننگ کر رہے ہیں کہ آگے کیا کرنا ہے. JD وینس جو ہے وہ اگلے صدر بننے کی تیاری کر رہے ہیں 2028 کے اندر, اور مارکو روبیو جو ہے وہ وائس پریزیڈنٹ بننے کی تیاری کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو وہاں پر ایک عجیب پالیٹکس یہ بھی چل رہی ہے. تو JD وینس جو ہے وہ صدر اور مارکو روبیو وائس پریزیڈنٹ. تو یہ ایک اندرونی وہاں پر کشمکش بھی اس وقت امریکہ, اور امریکہ خود بہت بڑی ٹرانسفارمیشن سے جب وہ اس وقت گزر رہا ہے. اس وقت آپ کو بڑی لیڈرشپ جو ہے وہ مشرق میں نظر آئے گی, پیوٹن, پریزیڈنٹ شی, بڑی لیڈرشپ یعنی. اور ویسٹ کے اندر اگر آپ دیکھیں
تو پھر آپ کو لیڈرشپ کا ایک قحط جو ہے وہ نظر آئے گا. تو یہ اس وقت کی تازہ ترین صورتحال ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کیا. اپنے رائے اور آگاہ کریں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.